کفریہ کلمات اور جادو کے کلمات پڑھ کر دم کرنا، پھونک مارنا، یہ باطل اور حرام ہے، لیکن اللہ کا کلام پڑھ کر پھونک مارنا، کسی بیماری پر دم کرنا، یہ مستحب عمل ہے۔ حضرت اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ جب بستر پر لیٹ جایا کرتے تھے سونے کے لیے تو آپ آخری 3 صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر جہاں تک ہاتھ جا سکتا تھا پھیر دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا معمول مبارک تھا، اور جب کبھی آپ بیمار ہو جاتے تو مجھے حکم فرماتے کہ یہ تم پڑھ کر دم کر دو۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ دم کرنے والی کہ صحابہ کی ایک جماعت گئی تو کسی کے ہاں مہمان ہونے لگی تو انہوں نے ان صحابہ کی جماعت کی مہمان نوازی نہ کی، تو صحابہ کی جماعت چل پڑی، روانہ ہو گئی، تو اس کا جو قبیلہ تھا، اس قبیلے کا جو سردار تھا، اس کو بچھو نے ڈنگ مارا ہوا تھا۔ انہوں نے بہت علاج کیا، کئی طریقوں سے علاج کیا، لیکن اسے شفا نہ ملی۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ جو ابھی جماعت آئی ہے ان سے پوچھ لو، شاید ان کے پاس کوئی ایسا علاج ہو جس سے ہمارے سردار کو شفا حاصل ہو جائے۔ لوگ آئے صحابہ کرام کی جماعت کے پاس اور کہا کہ ایسے ایسے بات ہے، ہمارے سردار کو بچھو نے ڈنگ مار لیا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا حل ہے تو آپ ہمارے سردار کو شفا یاب کر دیں۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے کہا کہ میرے پاس اس چیز کا علاج ہے، لیکن اب میں علاج ایسے نہیں کروں گا، تم لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، اب میں کچھ اس کا بدلہ لوں گا، معاوضہ لوں گا اور پھر دم کروں گا، پھر میں اس کا علاج کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ بات اس چیز پر طے ہو گئی کہ بکریوں کا ایک ریوڑ، جس میں ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے کہ 30 بکریاں تھیں تقریباً، اس پر جو ہے بات طے ہو گئی، اور وہ صحابی گئے، سورۃ الفاتحہ پڑھ کر لعاب آمیزش پھونک ماری، تو وہ جو سردار جس کو ڈنگ مارا ہوا تھا بچھو نے، وہ ایسے ٹھیک ہوتا گیا جیسے رسیوں میں بندھا ہوا ہو اور اب اسے کسی نے کھول دیا ہو، بالکل ٹھیک ہو گیا، چلنے پھرنے لگا۔ تو صحابہ کرام وہ 30 بکریاں لے کر چل پڑے۔ اب صحابہ کرام نے کہا کہ یہ آپس میں بانٹ لیتے ہیں، لیکن وہ جو دم کرنے والے صحابی تھے انہوں نے کہا نہیں، ہم آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، ان کو یہ سارا معاملہ بتائیں گے، وہ جو حکم فرمائیں گے پھر ہم وہی کریں گے۔ اور جماعت پہنچی، صحابہ کرام کی حضور کو عرض کی، سارا معاملہ بتایا، تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ دم کرنا ہے؟ ایسے کرو تم آپس میں یہ تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی مجھے دے دو۔ یہ دم کرنا قرآن کے کلمات پڑھ کر یہ مستحب عمل ہے اور یہ ہماری شریعت کے اندر جائز ہے۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ دم کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، حرام ہے، وہ کفریہ کلمات پڑھ کر، جادو کے کلمات پڑھ کر دم کرنا وہ ہماری شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، وگرنہ اللہ کا قرآن پڑھ کر دم کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ 2 حدیثیں میں نے بخاری شریف کی آپ کے سامنے رکھ دی۔